إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مختصر سی حمد و صلات کے بعد اب تمامی حضرات کے درمیان تزکیہ نفس کے بارے میں کچھ باتیں گوشے گزار کرنے کی جرت و جسارت کر رہا ہوں. رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین تو مجھے حق گوئی کی توفیق عنایت فرما اور مجھے اور ہم تمام لوگوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما آمین. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے صاف کرنا، پاک کرنا. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پروان چڑھانا، نشو و نما کرنا. اور اگر تزکیہ کا ایک دوسرا پہلو دیکھیں تو تزکیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ غلط چیزوں کی جانب رجحانات جو مائل ہو گئے ہیں اس کو اچھے چیزوں کی جانب پھیر دینا، برائی کی جانب جو میلان ہو گیا ہے اس کو نیکی کی جانب پھیر دینا. تزکیہ کا مطلب اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لیجئے، کیونکہ جمعہ کے خطبے میں میں بار بار لفظ تزکیہ کہوں گا تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آنی چاہیے کہ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کے راستے کی جانب اپنے آپ کو موڑ لینا، برائی سے نیکی کی جانب اپنے آپ کو موڑ لینا، اپنے آپ کا پروان چڑھانا، نیکی کی جانب اپنے آپ کو مائل کر لینا. یاد رکھیے تزکیہ جب بھی کوئی انسان کرنا چاہتا ہے تو اس بات کو اس کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ انسان کے 3 قسم کے نفس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ. اللہ رب العالمین نے سورہ فجر کے اندر ارشاد فرمایا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائے گا نفس مطمئنہ سے کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اللہ رب العالمین کی جانب. اللہ رب العالمین تجھ سے راضی ہو گیا، تو بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہو جا اور اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہو جا. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ نفس مطمئنہ ایک ایسا نفس ہے جو گناہ کے جانب کبھی مائل ہی نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ نیکی کے جانب مائل ہوتا ہے، نیکی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے. نفس مطمئنہ ایمان کے اندر، نیکیوں کے اندر مطمئن ہوتا ہے، کبھی بھی وہ برائی کے جانب اپنا میلان، اپنا رجحان دکھاتا ہی نہیں ہے. لہذا اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کے دل کے اندر نفس مطمئنہ کو پیدا فرمائے آمین. نفس لوامہ دوسری قسم ہوتی ہے. نفس لوامہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے ضرور قیامت قائم ہو کر رہے گی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. نفس لوامہ کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنے والا نفس. ایسا نفس اگر کوئی انسان کبھی گناہ کر لے تو گناہ کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے. اگر کوئی انسان کسی برائی کو دیکھے تو برائی کو دیکھنے کے بعد احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرے کہ ہاں میں جو دیکھ رہا ہوں یہ برائی والا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر نافرمانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے اندر حکم عدولی ہے. لہذا آدمی کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو، اس کا نفس بار بار اس کو ملامت کرے کہ یہ چیز جو تو نے کیا ہے یقیناً برا تھا، تجھے رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. اسی طریقے سے تیسری قسم کا نفس ہوتا ہے نفس امارہ. نفس امارہ یعنی برائی پر ابھارنے والا نفس.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ یوسف کے اندر وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بہت زیادہ پاکیزہ نہیں کہتا, میں اپنے نفس کو یہ نہیں کہتا کہ برائی کی جانب کبھی مائل ہی نہیں ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ پر مجھے دسترس عنایت فرمایا الا ما رحم ربی, سوائے اس شخص کے جس پر اللہ رب العالمین رحم فرما دے تو وہ نفس امارہ کو اپنے کنٹرول میں رکھ لیتا ہے. نفس امارہ کا مطلب برائی پر ابھارنے والا نفس. یہ برائی پر ابھارنے والا نفس ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے, حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دل کے اندر بھی ہے, میرے دل کے اندر بھی ہے, لیکن رب العالمین نے مجھ پر رحم کر دیا ہے, رب العالمین نے مجھ پر رحم کر دیا ہے. تو ہر انسان کے دل میں نفس امارہ رہتا ہے. آپ کو اس کی دلیل ایک اور حدیث کے طور پر دے دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں چہل قدمی کر رہے تھے, کہیں جا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انصار کی ایک عورت پر پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاری عورت کے جانب دیکھے اور فوراً اپنے گھر کی جانب آئے, اپنی بیوی سے صحبت کیا, مباشرت کیا, مجامعت کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص اس قسم کی چیز کو دیکھ لے تو اپنی بیوی کے جانب لوٹ کر آئے, کیونکہ تمہاری بیوی میں بھی ویسے ہی ہے جو اس کے پاس ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گویا اپنے آپ کو اس بات کی ثابت کرنے کی کوشش فرمائی کہ میرے اندر بھی نفس امارہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرما دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے رحم فرما دیا ہے. آج ہمارے دلوں کے اندر بھی نفس امارہ ہے. دل کی کیفیات جو ہوتی ہیں 3 قسم کی ہوتی ہیں, نفس مطمئنہ کی, نفس لوامہ کی اور نفس امارہ کی. نفس امارہ ہر انسان کے اندر رہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بسا اوقات بعض لوگوں پر رحم کر دیتا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جن لوگوں کے اوپر رب العالمین نے نفس امارہ کے معاملے میں رحم و کرم فرما دیا ہے, آمین. تو آئیے ان نفوس کو اگر کوئی انسان تزکیہ کرنے کا سوچتا ہے تو اس کے لیے چند چیزیں ذہن میں رہنی ضروری ہے. تزکیہ کرنا کتنی اہمیت والا کام ہے, کتنی فوائد والا کام ہے. اپنے آپ کو سیدھے راستے کے جانب موڑ لینا کتنا بہترین کام ہے, یقیناً وہ عظیم کام ہے. اس کے 7 باتیں میں انشاءاللہ آپ حضرات کو اختصار کے ساتھ بیان کروں گا. اس کے بعد محاسبہ نفس کے بارے میں آپ حضرات کے درمیان کچھ باتیں گوشہ گزار کرنے کی ضرورت و جسارت کروں گا. یاد رکھیے کوئی انسان جب اپنا نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تزکیہ کرنے والے انسان کو بہت پسند فرماتا ہے, بہت زیادہ پسند فرماتا ہے, بہت ہی زیادہ پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جن لوگوں نے دل کے اندر شرارتی پال رکھا ہے, ان لوگوں نے جو مسجد بنائی ہے, آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہو. لا تقم فیہ ابدا, کبھی بھی آپ کھڑے نہ ہو, کبھی بھی آپ نماز نہ پڑھیں. لمسجد اسس علی التقوی, وہ مسجد زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ اس مسجد میں آپ نماز پڑھیں جو مسجد تقوی کی بنیاد پر اول مرحلے ہی سے بنایا گیا ہو. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہاں کے لوگ وہ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں, اپنے نفس کو پاک رکھتے ہیں, اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین, اور اللہ تعالیٰ پاکی صفائی رکھنے والے کو, رہنے والے کو نہایت ہی زیادہ پسند فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرما دیا, جو انسان پاکی اختیار کرتا ہے, برائی کے جانب سے اپنے میلان کو نکال کر کے سیدھے راستے کے جانب مائل کر دیتا ہے, سیدھے راستے کی جانب چل پڑتا ہے, تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اگر وہ مسجد کی تعمیر کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ وہاں جا کر نماز پڑھیں. اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. دوسری بات اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو نہایت ہی زیادہ پسند فرماتا ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں, جو اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں, جو پاکی صفائی کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ان سے بہت زیادہ محبت, الفت رکھتا ہے. تو معلوم کیا ہوا, اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ محبت کرے گا اگر ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نفس کا تزکیہ کرتا ہے تو یہ بات ذہن میں یاد رہنے چاہیے کہ یہ اللہ کی جانب سے تحفہ ہے, اللہ کی جانب سے انعام ہے, اللہ کی جانب سے ایک فضل ہے, ایک احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا
वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ईमान वालों देखो, शैतान की पैरवी न करना। अगर तुम शैतान की पैरवी करोगे तो शैतान तुम्हें बेहयाई का हुक्म देगा, मुनकर बातों का हुक्म देगा। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया अगर अल्लाह ताला का एहसान, उसका फजल, उसका इनाम ना होता तो तुम में से कोई भी शख्स अपने नफ्स को पाकीज़ा कर ही नहीं सकता। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, ये अल्लाह की जानिब से तौफीक है कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपने नफ्स के तज़किये की तौफीक इनायत फरमाता है। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा सुनने वाला है, जानने वाला है। तो इसे आयत करीमा के अंदर देखिए कि अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि अल्लाह की जानिब से तौफीक है, जिस इंसान को मिल जाती है गोया कि अल्लाह ताला ने उस पर एहसान कर दिया, अल्लाह ताला ने उस पर इनायत कर दिया, अल्लाह ताला ने उस पर इनाम कर दिया, अल्लाह ताला ने उसको सीधे रास्ते पर लाकर उस पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। तो अल्लाह ताला का ये एहसान है, अल्लाह की तरफ से ये तोहफ़ा है अपने नफ्स का तज़किया करना। हमें ये बेहतरीन मौका मिला है, सुनहरा मौका मिला है। ये रमज़ान मुबारक का महीना है। रमज़ान मुबारक के महीने में जो इंसान अपने आप को सुधार नहीं सका, ये मुमकिन नहीं है कि वो दूसरे अय्याम में अपने आप को सुधार सके, मुमकिन नहीं है। क्योंकि इंसान के जो दुश्मन होते हैं दो होते हैं, सबसे बड़े दुश्मन दो होते हैं, अपने जहन में याद रख लीजिए, एक शैतान, दूसरा नफ्स अम्मारा, दूसरा नफ्स अम्मारा। तो अल्लाह ताला ने शैतान को कैद कर दिया है, वो पाबंद बना दिया है। दूसरा हमारे साथ नफ्स अम्मारा है। नफ्स अम्मारा को आप अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया शैतान के नक्श कदम की पैरवी ना करो, वो बेहयाई का हुक्म देता है, बुराई से वो बुराई का हुक्म देता है। लिहाजा अगर तुम उसके शैतान की पैरवी नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारा नफ्स का तज़किया करेगा। ये अल्लाह की जानिब से एक तौफीक है, एक फजल है, एक एहसान है, एक तोहफ़ा है। अल्लाह ताला जिसका चाहता है नफ्स का तज़किया कर देता है। तो अल्लाह ताला ने एक चांस हमें दिया है शैतान को कैद करके, बंद करके, कि अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लो। आज ये मौका है, अपने आप को सुधार लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर एहसान किया होगा। अगर तुम अपने नफ्स का तज़किया कर लोगे तो गोया ये समझो कि अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान कर दिया, तुम पर इनाम कर दिया। तो ये अल्लाह की जानिब से एक तोहफ़ा है। तीसरी चीज़ क्या है, जितने भी अम्बिया को अल्लाह ताला ने मबऊथ फरमाया है, तमाम अम्बिया का मकसद यही रहा है कि वो नफ्स का, लोगों का तज़किया करे, लोगों के नफ्स का तज़किया करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब रब्बुल आलमीन ने फ़िरऔन की जानिब भेजा तो सूरह नाज़ियात में है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ुल हल लका इला अन तज़क्का। ऐ मूसा जा फ़िरऔन के जानिब, फ़िरऔन ने बहुत सरकशी मचा रखी है, बहुत ज़्यादा गुनाह कर बैठा है फ़िरऔन, जा उसको कह उसको, क्या तू अपने नफ्स का तज़किया करने के लिए तैयार है? अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। तो अल्लाह ताला ने दावत दी है हर इंसान को कि अपने नफ्स का तज़किया कर ले, अपने नफ्स का तज़किया कर ले, इसके अंदर कामयाबी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इस बात को समझा करते थे कि हर नबी नफ्स का तज़किया करने ही के लिए मबऊथ किया जाता है। यही वजह है कि जब रब्बुल आलमीन से दुआ की कि रब्बुल आलमीन मेरे ही ज़ुर्रियत में, मेरे ही औलाद में आखिरी नबी को मबऊथ फरमाना, तो अल्लाह ताला से दुआ फरमाई रब्बना उबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल आलमीन, मेरी ज़ुर्रियत में ऐसा रसूल मबऊथ फरमाना जो लोगों पर किताब को पेश करे, हिकमत को पेश करे। फिर अल्लाह से दुआ फरमाई जो लोगों पर किताब की आयतों की तिलावत करे और लोगों के नफ्स का तज़किया करे। बेशक तू हिकमतों वाला है, तू रब्बुल आलमीन इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तू गालिब है, हिकमतों वाला है। तो अल्लाह ताला से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला नबी को मबऊथ फरमाना जो हमारे नफ्स का तज़किया करने वाले हों। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का मकसूद भी यही है। अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान के अंदर इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि मोमिनों में से ही, उन लोगों में से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नबी को उनके दरमियान मबऊथ फरमाया जो उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देते हैं, उनके नफ्स का तज़किया करते हैं, उन पर कुरान मजीद की आयतों की तिलावत करते हैं। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और इससे पहले तुम खुली हुई गुमराही में थे। आप इस आयत करीमा पर गौर कीजिए कि बज़ाहिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ों के लिए भेजा गया। एक तो ये है कि कुरान मजीद की आयात लोगों पर तिलावत करे, दूसरा ये है कि उन्हें किताब व हिकमत की तालीम दे, और तीसरा ये है कि नफ्स का तज़किया करे। लेकिन अगर देखा जाए मजमूई तौर पर तो हकीकत में हमें ये बात मालूम होती है कि नबी को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा सिर्फ और सिर्फ नफ्स का तज़किया करने ही के लिए भेजा है, सिर्फ और सिर्फ नफ्स का तज़किया करने ही के लिए भेजा है। अगर कोई इंसान अपने नफ्स का तज़किया कर लेता है तो उसके अक़ायद अच्छे हो जाते हैं, उसके अमाल अच्छे हो जाते हैं, उसके अखलाक अच्छे हो जाते हैं, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान बन जाता है, वो दुनिया के अंदर सबसे अल्लाह का महबूब तरीन चहीता बंदा बन जाता है।
اگر نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو امیوں میں سے، ان پڑھوں میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور جو نفس کا تزکیہ کرتا ہے. اور اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. جو انسان اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑے گا، اس کی کبھی اصلاح ہی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی اس کی اصلاح ہی نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا ہے اصل مقصد یہی ہے کہ نفس کا تزکیہ کر لے، نفس کا تزکیہ کر لے. نفس کا تزکیہ اگر نہیں کیا اور نبی کے امتی اپنے آپ کو بنائے رکھے، اپنے آپ کو نبی کے پیارے کہتے رہے، آپ کا بیکار ہے کہنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے لوگوں کے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے، اور اگر آپ نے نفس کا تزکیہ نہیں کیا تو گویا اللہ رب العالمین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا آپ کا خامخواہ ہو جائے گا، آپ کی بربادی ہو جائے گی، فضول ہو جائے گا، تباہی ہو جائے گی آپ کے لیے اگر آپ نفس کا تزکیہ اپنا نہیں کریں گے. لہذا اللہ تعالیٰ نے نفس کے تزکیہ کو کامیابی کی ضمانت بیان فرمایا. میں پانچویں بات بیان کر رہا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. اللہ اکبر. نفس کا جس نے تزکیہ کر لیا کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس مطالعہ کیجیے، والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کے کرنوں کی، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب وہ چڑھتا ہے، والنہار اذا جلاہا، قسم ہے دن کی جب وہ اجالا ہوتا ہے، واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی جب وہ اندھیرا چھا جاتا ہے، واللیل اذا یغشاہا، والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، والارض وما طحاہا، قسم ہے زمین کی اور اس کو بچھانے والے کی، ونفس وما سواہا، قسم ہے نفس کی جو اللہ رب العالمین نے سدھارا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے کتنی مرتبہ قسم کھایا؟ 8 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا. اگر اللہ تعالیٰ کسی بات کو صرف قرآن مجید کے اندر درج کر دیتا تو اللہ تعالیٰ یہ جو بات بیان کر رہا ہے وہ کافی ہو جاتا. کیا اللہ تعالیٰ کی بات جھوٹی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ کہہ سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اگر 1 مرتبہ قسم کھا لیتا تو کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 8 مرتبہ قسم کھایا. پھر فرمایا قد افلح من زکاہا. اللہ اکبر. اللہ نے ارشاد فرمایا کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. اپنے نفس کا تزکیہ کر لیجئے لوگوں. یہ موقع ہے، عظیم موقع ہے. آپ کے 2 دشمنوں میں سے ایک دشمن ابھی قید ہے، ایک دشمن آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس دشمن کو کنٹرول کر لیجئے. اللہ رب العالمین آپ کو اگر نفس کی تزکیہ کا توفیق دے دیا تو یقیناً آپ کامیاب ہو گئے. وقد خاب من دساہا، جو نفس کا تزکیہ نہیں کر پایا، دنیا کا سب سے ذلیل، دنیا کا سب سے ناکارہ، دنیا کا سب سے بدبخت وہی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے بیان فرما دیا نفس کا تزکیہ کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، نفس کا تزکیہ نہیں کرو گے تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بھی داخل فرمانے کا جب بیان فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر نفس پاک رہے گا تو ہم جنت میں داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکا. یہ جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں جنتی لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے. وذلک جزاء من تزکا، جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے انہی کو بدلے میں دیا جائے گا. جو نفس کا تزکیہ نہیں کرے گا اس کے لیے جنت نہیں ہے، جنت اس کے لیے نہیں ہے، اس کا امت محمدیہ میں پیدا ہونا بیکار ہے. اللہ اکبر. نفس کا تزکیہ کر لو گے جنت کے وارث بن جاؤ گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا صحیح طور پر آپ کو حق اور شرف حاصل ہو جائے گا کہ آپ نے کامیابی حاصل کر لی. اللہ نے بیان فرما دیا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو انسان نفس کا تزکیہ نہیں کرے گا اس کا سوائے جہنم کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. اللہ اکبر. سورہ ال عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے آخرت کا سودا کر لیا دنیا کے بدلے میں، آخرت کا دنیا کے بدلے میں سودا کر لیا، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا گیا ہے اس کو توڑ دیا، جو قسمیں وہ کھاتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے صرف دنیا کے خاطر. اللہ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. ایسے لوگوں کے نفس کا اللہ تزکیہ نہیں کرے گا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا.
اللہ اکبر. کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات نہ کرے؟ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو دردناک عذاب میں جھونکے؟ اگر نہیں تو اپنی نفس کا تزکیہ آج ہی سے، ابھی سے کرنا شروع کر دیجئے. پچھلے تمام گناہوں کو بھلا دیجئے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیجئے، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. بے شک جو لوگ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ چیزوں کو چھپاتے ہیں اور آخرت کا سودا کر لیتے ہیں دنیا کے بدلے میں، دنیا کی پرواہ، آخرت کی پرواہ کے بغیر دنیا کے اندر اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں. بہت سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میرا جاب ہے، میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرا جاب ہے. جاب کا بہانہ لگا لگا کر کے انسان سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی مقصد کے ساتھ انسان کو پیدا فرمایا ہے عبادت کے لیے، اس مقصد کو چھوڑ رہا ہے، اپنی نفس کا تزکیہ نہیں کر رہا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے آخرت کا سودا کر لیا ہے دنیا کے بدلے میں. ہمیں دنیا چاہیے، دنیا پر ہم راضی ہو گئے، ہمیں آخرت نہیں چاہیے، آخرت کا آخرت میں دیکھ لیں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی حصہ نہیں ہے. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے بات نہیں کرے گا، انہیں مہلت تک نہیں دے گا. ولا یزکیہم، اللہ ان کا نفس کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے دردناک دہکتے ہوئے آگ میں جھونک دے گا اور بھیانک اور درد دینے والا عذاب انہیں دے گا. نفس کا تزکیہ نہیں کرو گے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. امت محمدیہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کا فائدہ بیکار ہو گیا، بیکار ہو گیا آپ کا مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا. اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا نفس کا تزکیہ کرانے کے لیے، اور جب نفس کا تزکیہ آپ نے نہیں کیا امت محمدیہ آپ کو اپنے آپ کا کہنا بیکار ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کو بیان فرمایا ہے. آئیے چلیے چند منٹوں میں نفس کا محاسبہ کیسے کریں. اگر ہم اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ہمیں کرنا چاہیے. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. دعا ایک عظیم ہتھیار ہے. دعا سے اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو بدل دیتا ہے، تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اے اللہ میرے نفس کے اندر تقوی پیدا فرما دے، اے اللہ میرے نفس کا تزکیہ کر دے. یقیناً تجھ سے زیادہ کوئی تزکیہ نہیں کر سکتا، تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی میرا دوست ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر تقوی پیدا فرمائے گا، آپ کے نفس کا تزکیہ کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کریں گے، صرف آپ کوشش کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوششیں رائگاں چلی جائے. تو اس لیے کوشش بھی کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کیجیے، اسی کے ساتھ ساتھ جرم کا اعتراف بھی کیجیے. جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں، جو اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ میں نے بہت گناہ کیا، میں نے بہت جرم کیا. اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں وہ بندے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان گنہگار ہے. گنہگاروں میں سے اللہ کے نزدیک محبوب ترین گنہگار وہ ہے جو گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے. گناہوں سے توبہ کر لیجئے، گناہوں کا اعتراف کر لیجئے. جب آپ گناہوں کو مانیں گے ہی نہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے، تو پھر آپ کے نفس کا تزکیہ نہیں ہو پائے گا. آپ گناہوں کا اعتراف کیجئے کہ اللہ میں جرم کیا، میں نے گناہ کیا. اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، بڑا پسند ہے. اگر آپ کسی کی نافرمانی کریں گے، کسی کے ساتھ کوئی غلط کام کر لیں گے، مثال کے طور پر سمجھیے کہ میرے پاس سے آپ نے قرضہ لیا، 10 روپے قرضہ لیا اور کہا کہ میں کل دے دوں گا، اور کل آپ نہیں دے پائے، تو لہذا دوسرے دن آپ جب مجھ سے ملے اور کہیں گے بھائی میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کرو، یہ لو 10 روپے. لہذا اگر آپ دیں گے تو میں خوش ہو جاؤں گا. لیکن وہی بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہی بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے نافرمانی کی ہے، نافرمانی کا آپ اعتراف کیجئے، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کیجئے، اللہ معاف کر دے گا. تیسری چیز جس کے ذریعے سے آپ اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں، موت کو یاد کیجئے. موت کو یاد کیجئے. کب آپ کی موت ہو جائے گی نہیں کہہ سکتے ہیں. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے مجھے نہیں معلوم کہ میں سلام میں نماز میں ایک جانب سلام پھیرتا ہوں، دوسرے جانب پھیر سکتا یا نہیں پھیر سکتا، مجھے نہیں معلوم.
اللہ اکبر. امام کائنات امام الانبیاء کو جب یہ نہیں معلوم, سرتاج رسول کو یہ نہیں معلوم, سید ولد آدم کو جب یہ نہیں معلوم, تو ہمیں کیا اس بات کا یقینی ہو سکتا ہے ادراک کہ ہم موت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمیں موت نہیں آئے گی. امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے درجے کے امام تھے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا. امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا کرو, میرے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ لو. کہا اگر میں تمہارے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ لیا, عصر کی نماز نہیں پڑھوں گا. کہا کیوں؟ کہا کہ مجھے کام ہے. امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تعجب ہے, تم موت کو اتنا دیر تک سمجھتے ہو کہ موت تمہیں اتنی دیر تک نہیں آئے گی. ظہر کی نماز تم نے پڑھ لی اور عصر کی نماز تک بھی تمہیں مہلت مل جائے گی. جب موت آنی رہے گی تو عصر کی نماز کا تمہیں توفیق بھی نہیں ملے گا. عصر کا وقت گزر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی تجھے موت دے دے جب تو نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ میں عصر کی نماز نہیں پڑھوں گا. لہذا اسی کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز, ہمیں جواب دہی کا احساس رہنا چاہیے. اگر ہم گناہ کر رہے ہیں, جرم کر رہے ہیں, اللہ کی زمین میں رہ کر, اللہ کا کھا کر, اللہ کا پی کر, اللہ کا سب کچھ استعمال کر کے اس کے باوجود بھی ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں, تو اپنے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے کانوں سے پوچھے گا, تمہاری نگاہوں سے پوچھے گا, تمہارے دلوں سے پوچھے گا. ان تمام چیزوں سے قیامت کے دن اللہ سوال کر کے رہے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ نے فرمایا جو اللہ کی نعمتیں ہیں, یہ کپڑے, یہ رمضان مبارک, یہ صحت اور یہ پانی, یہ کھانا پینا, یہ تمام چیزیں جو بھی اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں, ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ کر کے رہے گا. اسی طریقے سے پانچویں اور آخری چیز, قیامت کو یاد کیجیے. قیامت آج کے جیسے 24 گھنٹے کا نہیں ہوگا, 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے. اس ایک دن کو کاٹنا کتنا مشکل ہوگا, کتنی کٹھنائی والی ہوگی. اور جنت کے اندر 1,000 سال کا ایک دن ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کے اندر بیان فرمایا ہے. جنت اور جہنم میں 1,000 سال کا ایک دن ہوگا. اللہ اکبر. اتنی بڑی زندگی کے لیے اپنی اس معمولی سی زندگی کو آپ تباہ کریں گے نفس کا تزکیہ نہیں کر کے, تو پھر آپ سے بڑا مجرم اور کون ہو پائے گا؟ کون بڑا آپ سے مجرم ہو پائے گا؟ ہر انسان اپنے آپ کو اچھائی اور نقصان سے بچانے کے لیے, راحت اور خوشی پہنچانے کے لیے آدمی تھوڑی بہت محنت کر لیتا ہے, جوخم اٹھا لیتا ہے, مار کھا لیتا ہے. لیکن اگر آپ آخرت کے ساتھ اس طریقے سے سمجھوتا نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے آخرت میں تباہی اور بربادی نہیں تو اور کیا ہوگا. لہذا نفس کے تزکیہ کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں. میں ایک واقعہ آپ حضرات کے درمیان بیان کر دیتا ہوں, ایک یا دو واقعہ اگر موقع رہا تو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اچانک سے آئے, دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی زبان کو باہر نکال رہے ہیں, پھر چھوڑ رہے ہیں, پھر باہر نکال رہے ہیں, پھر چھوڑ رہے ہیں, باہر نکال رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں. فرمایا اے ابو بکر, اے صدیق, آپ کو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ آپ پر درگزر کرے, آپ کو معاف کرے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس زبان نے مجھے بہت تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے. یہ زبان بڑی سہم کر مجھے استعمال کرنی پڑتی ہے. کہیں میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرا نفس کا تزکیہ کیا ہے یا تزکیہ نہیں کیا ہے, میری زبان کے ذریعے سے صادر ہو جاتا ہے. زبان کے ذریعے سے انسان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. انسان کے دل کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہی چیز اس کے زبان میں آتی ہے, وہی چیز اس کے زبان میں آتی ہے. اگر انسان کے دل کے اندر برائی ہوتی ہے تو اس کے زبان میں گالی گلوچ اور برائی, دنیا کی لالچ ہی ہوگی. دنیا کے اندر خرابیوں کے سلسلے میں ہی وہ ذہن کے اندر سوچے گا اور اپنی زبان پہ لائے گا. تو اس لیے اپنی زبان کو اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو ٹھیک کیجیے. اپنے دل کو ٹھیک کریں گے تو آپ کی زبان بھی ٹھیک ہو جائے گی, آپ کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے. اپنے نفس کے تزکیے کے لیے اللہ سے دعا کیجیے اور کوششیں کیجیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے ہمیں بتلائے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقے بتلائے ہیں. وقت نہیں کہ تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے بیان کروں, ورنہ اگر واقعات کی روشنی میں اگر آپ کو بیان کرتا تو شاید اور بھی بات آپ کے درمیان واضح ہو جاتی. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے اور ہم میں سے ہر ایک شخص کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عنایت فرما.